ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر، ہم مجبور ہیں. یہ جتنی جلدی ہم مان لیں گے کہ ہم مجبور ہیں، ہماری اوقات کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز طاقت کے ساتھ کی جائے، ڈنڈے کے ساتھ کی جائے یا زور سے بول کر کی جائے، کیونکہ ہم وہ کرنے کی کیپیسٹی ابھی نہیں رکھتے. اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے. عمران خان کے پیروں میں اس وقت سب سے بڑی جو بیڑیاں ہیں، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اکانومی اس کے آگے آ جاتی ہے. وہ کوئی بولڈ سٹیپ لینا چاہتا ہے، اکانومی اس کے آگے آ جاتی ہے. یہ آدمی بہت سارے خواب لے کر آیا تھا، اس نے خواب قوم کو دکھائے بھی تھے، لیکن اس کی اکانومی کے بارے میں اسیسمنٹ ٹھیک نہیں تھی. اور پھر پی ایم ایل این نے جاتے جاتے اکانومی کو کچھ اس طرح کے ٹیکے لگائے کہ آتے ہی 1 سال تک ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر رہا جس کا اس کو سامنا تھا. اب یہ آدمی اکانومی کو جب تک ٹھیک نہیں کرے گا نا، یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. یاد رکھیے گا کہ بھوک سے بڑا کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا. جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہو جائے گی، عمران خان کچھ بھی نہیں کر پائے گا جب تک کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جتنا زیادہ ٹریول کرے اتنا اچھا ہے. ہر جگہ پہ جائے، سرکاری خرچ پہ جائے. جتنا زیادہ ٹریول کرے گا، جتنی دور تک جائے گا، پاکستان کا نام اتنی دور تک جائے گا. اوکے، ایک تنقید آ رہی ہے وزیر اعظم پہ کہ آپ نے کہا کہ سرکاری خرچے پہ، وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو خرچہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز ایک سپانسرڈ ہے. از دیٹ the right way sponsored؟ دیکھیے، میں نے جان بوجھ کر کہا کہ اتنا خرچہ نہیں ہو جاتا سرکاری. سر، اتنے بھی گئے گزرے ہم نہیں ہیں کہ ہم ایک آدمی کو ٹریول کروا سکیں اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ٹریول نہ کروا سکیں. اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ہم، اتنی بری حالات نہیں ہیں ہمارے. افغانی بھی جاتے ہیں یا ان سے کوئی غریب ملک والے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے تگڑے طریقے سے جاتے ہیں. تو ہم اپنے پرائم منسٹر کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. ہمیں اتنا ذلیل نہ کریں کہ آپ لوگوں سے اور پرائیویٹ انویسٹر سے پیسے لے کے اور ان کی دعوتوں کے اوپر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور اسپانسر وزٹ آپ کر رہے ہیں. پاکستان کو کسی قسم کا کوئی بھی فورم جہاں موقع ملے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ اپنی ایگزسٹنس اس کو شو کرنا چاہیے. انڈیا نے یہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. وہ دنیا میں ہر کونے میں ہر جگہ پہ جاتا ہے، چاہے فائدہ کم ہو زیادہ ہو. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد فائدہ ہو جائے، 2 سال بعد ہو جائے، 25 سال بعد ہو جائے، لیکن اپنی پریزنس وہ ضرور شو کریں. انڈیا سے بہت سارے مفادات بہت سارے ممالک کے منسلک ہیں، اور انڈیا نے اپنا ایک جو نیٹ ورک اور جال بچھایا ہوا ہے وہ کافی چیزوں کو نیوٹرلائز کر رہا ہے. امریکہ کیا پاکستان کی وہ مدد کر سکتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آپ میڈیٹ کرو؟ کیا ہندوستان امریکہ کی بات سنے گا؟ کیا وہ چائنا کی بات سنے گا؟ کیا وہ رشیا کی بات سنے گا؟ آپ نے مجھے بتانا ہے. جمیل، عمران آپ سے جو سوال کیا ذرا اس کا مجھے جواب دیں. امریکہ کیا ہماری ایکچولی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے نان نیٹو الائنس پارٹنر ہیں، سب سے بڑے تجارت ہم کرتے ہیں، ویزے دیتے نہیں ہیں. یہ کشمیر کا کیا کریں گے کچھ ہمارے لیے؟ دیکھیے، یہاں سارے اپنی مدد کریں گے. جو ملک بھی کرے گا اپنی مدد کرے گا، اپنے لوگوں کی مدد کرے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو کس چیز میں فائدہ ہے. اگر پاکستان امریکہ کے فائدے میں ہوگا تو وہ پاکستان کی بات مانے گا. انڈیا فائدے میں ہوگا تو انڈیا کی بات مانے گا. انڈیا نے بڑی تیزی سے اپنا اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ یکجان کیا ہے. اس نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کے فائدے کے ساتھ مل جائے. ملٹی نیشنل کمپنیز کو وہ لے کر گیا انڈیا میں، اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز میں اس نے بھیجا. انہوں نے اپنے اور دنیا کے سٹیکس کو مشترکہ کیا ہے. پاکستان آئسولیٹڈ رہا ہے. پاکستان نے ایسے لوگ ٹرین نہیں کیے جو جا کے CEO لگے ہو بہت ساری کمپنیز کے اندر. ایسے لوگ ٹرین نہیں کیے جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہو. یا پاکستان نے ایسے لوگوں کو پاکستان میں دعوت نہیں دی جو پاکستان میں آئیں اور آ کے اپنے سٹیکس یہاں پہ چھوڑ کے جائیں یا یہاں پہ انویسٹ کریں. تو پاکستان تھوڑا سا آئسولیٹڈ ہے. انڈیا جو ہے وہ زیادہ وائبرنٹ ہے، وہ بہت زیادہ متحرک ہے اور بہت اندر تک پینیٹریٹ کر گیا انٹرنیشنل جو پارز ہیں ان کے. تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وجہ سے تو کوئی پاکستان کی بات نہیں سنے گا کہ وہاں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ٹائم ہیز کم. پاکستان امپورٹنٹ ہے لیکن سب کے لیے اہم نہیں ہے. سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے، طاقت کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کی دوستی کے لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے، ان کے چھوٹے بڑے اکنامک فائدوں کے لحاظ سے پاکستان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو پاکستان کو ہر محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا. اب جمیل صاحب، ایک جوناتھن پیرس ہیں، یہ ایک آپ کہہ لو کہ اینالائز کرتے ہیں. ان کی ایک رپورٹ ہے لیگاٹم انسٹیٹیوٹ کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو لوگ کہتے ہیں از اے فیل اسٹیٹ، وہ کہتے ہیں پاکستان از ناٹ اے فیل اسٹیٹ بٹ اٹ ول ٹرنڈل آن.
کہ چلو دھکاشاہی سے وہ چلتا رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں, یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے لیگاٹرم انسٹیٹیوٹ کی, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹرنڈل اور دھکاشاہی سے جو ہم نے چلنا ہے, اس سے ہم کب باہر نکلیں گے؟ دیکھیں, وہ پاکستان میں پوٹینشلز تو ہیں باہر نکلنے کے. آپ کی اکانومی نہیں پک کر رہی ہے, اور اس اکانومی نہیں پک کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں اس کی سطحی بات پر نہیں جاؤں گا, میں صرف اس کی موٹی موٹی بات پر جاؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات تو کرتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ وہ نہیں ملتی. ہمارے پاس فارن پالیسی میں ہم کشمیر کو کلیدی پوائنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم نے اس پر کوئی 24/7 بیسس پر ایسی کوئی ہم نے میکینزم بنایا ہوا ہے کہ اس خطے میں جو ڈائنامکس بتدریج ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہے ہیں اس پہ نظر رکھ کے اپنی الائنمنٹ کریں, اپنی ایڈجسٹمنٹ کریں؟ ایسا نہیں ہے. جو ہمارے پاس امپلیمنٹنگ ٹولز ہیں وہ 19ویں صدی کے حساب سے چل رہے ہیں, تو دیر از اے مس میچ. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کے فیصلے, ان کے کمپرومائزز اور جہاں جہاں انہوں نے سرنڈر کیا ہے, وہ یہ لگاتار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان وہی ہے جو اس سے پہلے کے لوگ تھے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں تھا, لیکن یہ فیصلے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا عمران خان نہیں ہے, یہ بدل رہا ہے. اب خان صاحب کتنا اس کو رجسٹ کر سکتے ہیں